عبدالحمید ایک تجربہ کار ٹرک ڈرائیور تھا جو سالوں سے پاکستان کی سڑکوں پر اپنے ٹرک میں مال ڈیلیور کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں کئی طرح کے حادثات دیکھے تھے، لیکن جو کچھ اسے اس رات دیکھنے کو ملا وہ اس کے ہوش اڑا دینے والا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور عبدالحمید بلوچستان کے ویران اور پرخطر راستوں پر سفر کر رہا تھا۔ اس کا مقصد کراچی پہنچنا تھا، مگر راستے میں ایک سنسان پہاڑی علاقے سے گزرنا پڑا جسے مقامی لوگ خونی موڑ کے نام سے جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں کئی سالوں پہلے ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا جس میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہاں سے گزرنے والے ڈرائیور عجیب و غریب چیزیں دیکھنے لگے تھے۔ عبدالحمید نے یہ کہانیاں سن رکھی تھیں، مگر وہ کبھی ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب محض لوگوں کے وہم ہیں اور اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھا۔ جیسے ہی وہ خونی موڑ کے قریب پہنچا، اس کا ٹرک اچانک رک گیا۔ عبدالحمید نے انجن کو چیک کیا، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے ٹرک کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ٹرک اسٹارٹ نہ ہوا۔ اس نے سڑک کے دونوں طرف دیکھا تو اسے مکمل سناٹا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کے سائے میں لپٹے ہوئے درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ سرسرا رہی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک عبدالحمید کو سڑک کے کنارے سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مدھم انداز میں اس کا نام پکار رہا ہو۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ٹرک سے نیچے اتر کر آواز کی سمت گیا، مگر وہاں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا، اسے دوبارہ وہی آواز سنائی دی، اور اس بار زیادہ صاف اور قریب سے، عبدالحمید، عبدالحمید۔ اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ اس کے دماغ کا کھیل ہو سکتا ہے، اور جلدی سے واپس ٹرک میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ عبدالحمید نے دوبارہ ٹرک کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور حیران کن طور پر اس بار ٹرک چلنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ سفر شروع کیا، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے ٹرک کے بیچوں بیچ ایک شخص کھڑا نظر آیا جس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ عبدالحمید نے فوراً بریک لگائی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس ویران میں یہ شخص کہاں سے آ گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید یہ کوئی مسافر ہو جو مدد کا طلبگار ہے۔ وہ نیچے اتر کر اس شخص کے پاس گیا اور کہا، السلام علیکم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص دھیرے دھیرے اس کی طرف مڑا اور عبدالحمید کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں سرخ چمک تھی۔ مجھے لفٹ چاہیے، وہ شخص بولا۔ عبدالحمید کو اس کی آواز میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر اس نے اس ٹرک میں بٹھا لیا۔ اس شخص نے خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھتے ہی عبدالحمید کو دیکھا اور مسکرایا۔ عبدالحمید نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ راستے میں اس مسافر نے کوئی بات نہ کی اور عبدالحمید نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک تاریک موڑ پر پہنچے، اس نے ٹرک کے آئینے میں دیکھا تو وہ شخص وہاں سے غائب تھا۔ عبدالحمید کا دل دہل گیا۔ اس نے ٹرک روکا اور ارد گرد دیکھا، مگر وہ شخص کہیں نظر نہ آیا۔ عبدالحمید نے جلدی سے ٹرک کو واپس چلایا اور وہاں سے دور جانے کی کوشش کی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور اس کا دماغ خوف سے بھر گیا تھا۔ جیسے ہی عبدالحمید کراچی کے قریب پہنچا، اس نے ایک تھکاوٹ کا احساس کیا۔ اس نے ایک چائے کے ہوٹل کے پاس ٹرک روکا اور چائے کا آرڈر دیا۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہوٹل کے مالک کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ ہوٹل کے مالک نے خاموشی سے عبدالحمید کو سنا اور پھر اسے بتایا، آپ جس شخص کو راستے میں اٹھا کر لائے تھے، وہ دراصل اس حادثے میں مرنے والوں میں سے ایک تھا۔ اس کی روح اب بھی اسی راستے پر بھٹکتی ہے اور اکثر ڈرائیور کو پریشان کرتی ہے۔ عبدالحمید کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے ایک روحانی تجربہ کیا ہے اور وہ زندگی بھر
اس خوفناک رات کو نہیں بھول سکا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔